وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي صدق الله الكريم وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم حافظ عباس صاحب، اس مجمع میں تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، دھولیا والوں کی محبت ہے کہ انہوں نے ایک ایسے عنوان پر مجھے بولنے کا موقع دیا جو آج ہم تمام مسلمانوں کی انتہائی سخت ضرورت ہے. دھولیا کوئی مالیگاؤں سے بہت دور نہیں ہے. مالیگاؤں کے حالات آپ جانتے ہیں، دھولیے کے حالات ہم جانتے ہیں. رشتہ داریاں بھی ہیں، کاروباری تعلقات بھی ہیں، اسی طرح دوستیاں بھی ہیں. ہم اپنے حالات سے بخوبی واقف ہیں. جیسے جیسے زمانے نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک اس طرح کے حالات آج دنیا میں رونما ہو رہے ہیں، جس سے نبرد آزما ہونا اور پھر سرخرو اور کامیاب ہو کر کے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام دنیا کے لوگ اس طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر، تھال پر، پیالوں پر ٹوٹ پڑتے. آج ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اس دین اور شریعت کی پاسداری کرتے ہیں جو دین قیامت تک کے لیے آیا ہے، جو دین اللہ اس کے رسول کا عطا کردہ ہے، جو دین انتہائی مستحکم اور مضبوط ہے، جس دین کی بنیاد اللہ اس کے رسول کے ارشادات و احکامات پر. آپ اگر دیکھو گے تو دنیا میں دو طرح کے قوانین و احکام آپ کو ملیں گے. ایک تو وہ قانون ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں عطا کیا، اور دوسرا وہ قانون ہے جو دنیا میں انسان بناتے ہیں. ہر ملک کا اپنا ایک دستور ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. ہر ملک کا اپنا ایک سنویدھان ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہندوستان کا آئین، دستور اور سنویدھان ہے. ملک آزاد ہوا تھا. ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوستان میں ہم اور آپ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. ہمارے علماء اور اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، ایمان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز بلند کی تھی اور سب سے پہلے اس راستے میں جد و جہد اور کوشش کی تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا. انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک پر مسلمان حکمران تھے. بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی. یہ ہندوستان کا ایک کونا ہے. میسور میں سلطان فتح علی ٹیپو کی حکومت تھی. وہ ہندوستان کا ایک دوسرا کونا ہے. ہندوستان کے وسط میں
مغلوں کی حکومت تھی، نظام کی حکومت تھی، الگ الگ نوابوں کی حکومت تھی۔ ہندوستان میں ہم مسلمان حکمراں تھے، انگریزوں نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا تو انگریزوں نے ملک کو چھیننے کے بعد سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ ہم مسلمانوں کو ہی بنایا تھا۔ ایک زمانہ گزرا، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے فتویٰ جاری کیا۔ یہ عنوان الگ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملک ہمارا تھا، ہم اس پر حکمراں تھے، انگریزوں نے یہ ملک ہم سے چھینا تھا، اور انگریزوں نے اپنا ایک نظام بنایا تھا، ایک قانون جاری کیا تھا۔ جب یہ ملک ہم سے چھینا گیا تھا تو اس کی آزادی کے لیے انگریزوں سے یہ ملک واپس لینے کے لیے سب سے پہلے جدوجہد مسلمانوں نے اور خاص طور پر علماء کرام نے شروع کی، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ انگریزوں نے جب اس ملک کو ہم سے چھینا تو چھیننے کے بعد انہوں نے جو پروگرام بنایا تھا وہ پروگرام یہ تھا کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے تو ظاہر بات ہم کر دی جائے اور ہم سے ووٹ دینے کا حق بھی چھین لیا جائے۔ موجودہ حکومت اسی راستے پر چل رہی ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کی حکومت اس حکومت سے بہت اچھی تھی، مگر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو اس دیش سے ختم کرنے کا پروگرام بنایا تو مسلمانوں کو ان سے مقابلے کے لیے کھڑا ہونا پڑا، اور ایک لمبی طویل مزاحمت کے بعد، مقابلے کے بعد یہ دیش کو آزادی ملی۔ اور جب دیش کو آزادی ملی 15 اگست 1947 کو، اس کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو اس کمیٹی کا صدر بنایا گیا، اور انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ اس ملک کے لیے آئین، دستور اور سنویدھان بنائیں۔ یہ تقریباً 289 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی تھی، جس میں ہمارے جمعیت علماء کے حضرت مولانا حفظ الرحمان سہواری، حضرت مولانا محمد میاں صاحب، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، ایسے سیدھا علماء کرام تھے، وہ اس کمیٹی میں تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب دیش کا قانون بننے لگا تھا تو اس وقت ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے اس وقت کے ذمہ داروں سے ان کا وہ وعدہ یاد دلایا تھا کہ جب دیش انگریزوں سے آزاد ہوگا تو اس ملک کا دستور سیکولر ہوگا، جمہوری ہوگا اور غیر مذہبی ہوگا۔ یعنی جو دستور بنے گا وہ کوئی مذہبی دستور نہیں ہوگا بلکہ سیکولر دستور ہوگا، اور اس دستور کے پیش نظر اس ملک میں جتنی قومیں رہتی ہیں، جتنے دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، سب کو اپنے مذہب اور دھرم کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہو۔ کوئی کسی سے تعرض نہیں کرے گا، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی تعلیم بھی کر سکے گا، تعلیم کے لیے انتظامات بھی کر سکے گا، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت بھی کر سکے گا۔ ایسا جمہوری قانون ہوگا، یہ وعدہ تھا اس وقت کا جب انگریزوں سے لڑائی چل رہی تھی، اور جو لوگ پیش تھے سب کا باہمی طور پر یہ مشورہ ہوا تھا کہ اس ملک کا آئین جو ہوگا وہ سیکولر ہوگا۔ ہمارے علماء، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس ملک کا دستور اور آئین جو بنایا،
بنوایا وہ سیکولر اور جمہوری قانون بنایا، غیر مذہبی دستور اور سنویدھان بنایا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر کے جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کا قانون ہے اور دوسری طرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ جب یہ دستور بنا اور دیش کی آزادی کے بعد جب اس قانون کا نفاذ ہوا چند سالوں کے بعد، اس وقت سے لے کر کے اب تک انسانوں کا بنایا ہوا یہ قانون تقریباً 50 سے زائد مرتبہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی، اور تبدیلی کیوں ہوئی وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اللہ اس کے رسول کا قانون ہے اور دوسری طرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ جو چیز ہمارے ملک میں ہے یہی چیز دنیا کے تمام ملکوں میں ہے کہ وہاں پر ایک قانون ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، اور انسان کو اپنی ماضی کا علم ہوتا ہے، انسانوں کو اپنے حال کا علم ہوتا ہے، اور انسانوں کو اپنے مستقبل کے تعلق سے کوئی کامل علم نہیں ہوتا، ایک اندازہ ہوتا ہے کہ سال بھر بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد حالات کیا ہوں گے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ اندازہ لگا سکتا ہے، یقین کے ساتھ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا۔ اب ایسے لوگ جن کو ماضی کا علم ہے، جن کو حال کا علم ہے لیکن مستقبل کا علم نہیں ہے، وہ لوگ جو قانون بناتے ہیں وہ ماضی اور حال کو دیکھ کر کے بناتے ہیں، لیکن یہ حالات مستقبل میں بھی رہیں گے ایسا ضروری نہیں ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تو پھر اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ میں قانون بدلا جاتا ہے، قانون بدلا جاتا ہے، اور اس لیے بدلا جاتا ہے کہ حالات بدل گئے۔ تو ایک طرف اللہ اس کے رسول کا قانون ہے اور ایک طرف انسانوں کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، دونوں میں جو فرق ہے وہ فرق سمجھنے کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے جو قانون، جو شریعت، جو دین ہمیں دیا گیا، اس وقت سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک یہ قانون اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں 1400 سال پہلے تھا، آج ہے، کل بھی ایسا ہی رہے گا، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون، اور اللہ تعالیٰ کو ما کان ما یکون کا علم ہے، یعنی ماضی میں کیا تھا اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، علم ہے، اور قیامت تک حالات کیسے آئیں گے، کیا ہوگا، اس بات کا بھی پتہ اللہ کو ہے، علم اللہ پاک کو ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ تعالیٰ ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس نے جو قانون بنایا ہے وہ قیامت تک کے لیے اپنی جگہ قائم رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے آپ کو وہ احکامات بتاتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے عطا کیے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتے۔ ایک عالم کا کام، ایک مفتی کا کام، ایک قاضی کا کام، ایک مبلغ کا کام، ایک مدرس کا کام، ایک ایمان والے کا کام اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بتلانا ہے، بس۔ تبدیلی کا حق کسی کو اللہ پاک نے نہیں دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت تھے، اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا تو قرآن کریم میں یہ بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتا ہے،
بذریعے وحی آپ سے وہ کہلوایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی اور ہدایت ہوتی ہے جس کے مطابق وہ لوگوں تک اللہ کے احکامات واضح کر کے پہنچاتے اور بتاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ ظاہر بات ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کے قانون، دوسری طرف انسانوں کا بنایا ہوا قانون۔ انسانوں کو جتنا علم ہوتا ہے اس علم کے مطابق قانون بناتے ہیں، اور جب حالات بدل جاتے ہیں تو بعد میں آنے والے پھر قانون بدلتے، اس میں ترمیم کرتے، اس میں تبدیلی کرتے۔ آج ہم لوگوں پر جو حالات ہیں پورے ملک میں، بلکہ یوں کہو کہ پوری دنیا میں آج ایمان والوں پر جو حالات ہیں وہ ہم میں سے ہر واقف شخص کو پتہ ہے، سب جانتے، اور جن کو جتنا زیادہ علم ہے حالات کا وہ اتنے زیادہ پریشان اور بے چین۔ جن کو پتہ نہیں ہے، حالات کا اندازہ نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی، کوئی بے چینی نہیں، لیکن جن کو حالات کا علم ہے، دشمنوں کی سازشوں کا، ان کی پلاننگ کا پتہ ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ آج ملک کے حالات کیسے ہیں سب کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ظاہر بات ہے کہ آج ہم اس ملک میں ہیں اور اس ملک میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ عربی کا جملہ ہے صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں تو ہمیں ہمارے گھر کا علم ہے، گھر کا پتہ ہے، گھر میں کیا ہے اس کی جانکاری ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہم اپنے شہر میں ہیں، شہر میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے، اپنے ملک میں ہیں، ملک میں دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے۔ موجودہ حالات ہم لوگوں کے لیے انتہائی ناگفتگو، انتہائی تکلیف دہ۔ ملک کی آزادی کے بعد سے آج تک ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے سب کو پتہ ہے۔ سچر کمیشن کی رپورٹ نے جو حالات حکومت کے سامنے رکھے اس کا ایک جملہ ہے اور بہت مشہور جملہ ہے، بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی زیادہ پسماندہ ہے۔ ہم لوگ جہاں اچھی تعداد میں ہیں، ہم لوگ اس تعداد کی وجہ سے، مل جل کر کے رہنے کی وجہ سے، اکٹھا رہنے کی وجہ سے قدر محفوظ ہے۔ آپ اندازہ کرو ان لوگوں کے بارے میں دیہاتوں میں جو دو چار مکانات ہیں، شہروں میں جو منتشر ہو کر کے رہتے ہیں، الگ الگ مکانات ہیں، بازو میں کون ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا، آگے پیچھے اوپر نیچے اس طرح کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی دینی حالت اور ان کی سماجی حالت کیا ہے ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ ایسے حالات میں جب ایسے ناگفتہ اور تکلیف دہ حالات کے ساتھ دنیا میں مسلمان جی رہا ہے اور سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدلے، ہمارے حالات بدلے اور بے روزگاری سے نکل کر کے روزگار پالے، ہم پریشانیوں سے نکل کر کے اچھے حالات میں آ جائے، بیماریوں سے نکل کر کے صحت پالے، ذلت کی زندگی ختم ہو جائے، عزت کا مقام مل جائے، سماج کے اندر باوقار طریقے سے ہم زندگی گزارنے لگے۔ ہر سنجیدہ، ہر وہ شخص جو اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے، اس کی یہی سوچ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حالات ہیں تو حالات ہم پر کیوں ہے، پہلے ہمیں اس کا جائزہ لینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ایک جملے میں ہمیں بتا دیا، ایک جملے میں اس بات کی نشاندہی کر دی، فرمایا اعمالکم
उम्मालुकुम, तुम्हारे जैसे आमाल होंगे, तुम पर हुक्मरां उसी तरह के मुसल्लत किए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन से जैसे तुम्हारे आमाल आसमान पर जाएंगे, उन आमाल के मुताबिक आसमान से फैसले तुम्हारे लिए नाजिल होंगे। ये है वो बुनियादी नुक्ता जिसको समझना और समझ करके फिर आगे का प्रोग्राम बनाना हमारी जिम्मेदारी। अल्लाह का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दी, हमें इस्लाम का सरमाया दिया, हमें जो अहकामात कुरान करीम की शक्ल में और अहादीस मुबारका की शक्ल में मिले हैं, ये वो दीन है, वो शरीयत है, वो अहकाम है जिसकी सदाकत पूरी दुनिया में मुसल्लम। ऐसा दीन और ऐसा मुकम्मल दीन अल्लाह पाक ने हमें अता किया, और रुए जमीन पर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब ऐसा नहीं है जो इस्लाम के मुकाबले में खड़ा रह सके। कोई दावा नहीं कर सकता कि उनका दीन मुकम्मल है। हमारा दीन अल्लाह पाक ने अता किया तो मुकम्मल अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत अता की। आपने 13 साल मक्के में रह करके गुजारे, आपने 10 साल मदीने मुनव्वरा में रह करके गुजारे। 23 साल के अरसे में आप पर कुरान करीम नाजिल होता रहा। हर आयत आपने याद की, याद करवाई, उसे लिखवाया, और आपने अल्लाह के नाजिल करदा कुरान करीम की आयत की आपने तशरीह और वजाहत की। 23 साल के अरसे में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा कर जाते, आखिरी साल में आपने हज फरमाया, जिसे हज्जतुल वेदा कहा जाता है। और वेदा इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से रुखसत होने वाले। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की गुफ्तगू फरमाया करते थे कि समझने वाले समझा करते थे कि अब अल्लाह के रसूल जाने वाले। एक मर्तबा आप मदीने मुनव्वरा में मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने एक बात फरमाई, और वो बात ये थी कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से एक बंदे को इस बात का इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में रहना चाहे तो दुनिया में रहे, और अगर वो आखिरत में जाना चाहे तो आखिरत को इख्तियार करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। सहाबा किराम कहते हैं कि हमने हजरत अबू बकर को रोता हुआ देखा तो हम में से कुछ लोग कहने लगे कि इस बूढ़े को क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है। सहाबा किराम कहते हैं बाद में हमें इस बात का अंदाजा हुआ और इल्म हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी, उस बात को हम में से अगर किसी ने समझा तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का मतलब ये था कि अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को ये इख्तियार दिया है कि वो दुनिया में रहना चाहे तो रहे, ना रहना चाहे तो हमारे पास आ जाए। इससे मुराद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी। और जब आपने हज किया तो आपने मुख्तलिफ मौके पर इस तरह की बात इरशाद फरमाई जिससे इस बात की खबर होती थी कि अल्लाह के रसूल अब जाने वाले। इसीलिए दौरान हज जो वाकयात पेश आए, उन वाकयात की वजह से उलमाए किराम ने आपके इस हज को हज्जतुल वेदा का नाम दिया। वेदा के माने रुखसत होना, यानी ये हज ऐसा था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से रुखसत चाही थी कि अब मैं जाने वाला हूं।
اور ہوا بھی ایسا ہی. آپ حج کر کے واپس آئے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، محرم سفر یہ 2 مہینے گزرے. سفر کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت بگڑی، سر میں شدید درد اور بیماریوں میں مبتلا ہوئے، اور پھر سفر کا مہینہ گزرا. ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ حج آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، اور جس طرح کی باتیں آپ نے فرمائی تھی اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا جاننے والوں کو، قریب رہنے والوں کو، کہ یہ رخصتی کا موقع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم لوگوں سے جدا ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما دی. لیکن اسی حجۃ الوداع میں جب آپ میدان عرفات میں تھے، وہاں سے چل کر کے میدان مزدلفہ آئے، وہاں سے چل کر کے میدان مینا آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا. 3 باتیں ہیں. ایک تو دین کی تکمیل کی خوشخبری دی گئی. علماء کرام نے لکھا ہے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد قرآن کریم میں حلت اور حرمت کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. حلت و حرمت کے احکامات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آ چکے تھے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قرآن کریم کی اور آیتیں نازل ہوئیں، لیکن ان آیتوں کا تعلق حلال اور حرام ہونے سے نہیں تھا، حلت و حرمت سے نہیں تھا. تو دین کو مکمل کر دیا گیا. آج آپ دیکھو، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے سے احکامات ہمیں معلوم ہے، اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دیے. جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے وہیں سے احکامات شروع ہو جاتے کہ بچہ پیدا ہو، اس اذان دی جائے سیدھے کان میں، اقامت کہی جائے بائیں کان میں، وہاں سے احکامات شروع ہو جاتے. ہر ماں باپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے بچے کی پیدائش کے موقع پر اور پیدائش کے بعد میں ماں باپ کی کیا ذمہ داری طے کی، معلوم ہونا چاہیے. لیکن مسلمانوں کو پتہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا، اب اس بچے کے ہم پر کیا حق ہے اور اس بچے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی صحت کے لیے اور بیماری سے حفاظت کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے یہ باتیں کرتے، یہ تو جانور بھی کرتا ہے. لیکن بحیثیت مسلمان اللہ اس کے رسول نے ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہماری شریعت نے ہمیں بتایا بچہ پیدا ہو اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، بچہ پیدا ہو اس کا اچھا نام رکھا جائے. اچھے نام سے مراد کوئی نیا نام نہیں. آج ایک نئی وبا اور مصیبت چل پڑی ہے، کسی کے یہاں بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہو تو وہ پرانے سارے ناموں کو چھوڑ کر کے نئے نام کے چکر میں پریشان رہتا ہے. امام صاحب سے پوچھے گا، مولانا سے پوچھے گا، مفتی صاحب سے پوچھے گا، نیا نام. اب ظاہر بات ہے 1400 سال گزر گئے،
جتنے اچھے نام تھے وہ سارے اچھے نام ہمارے پرکھوں نے، آباء و اجداد نے، علماء نے، ائمہ نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اور بزرگوں نے رکھ دیے۔ اب ظاہر بات ہے جو نام بچے وہ کیسے ہوں گے آپ کو پتہ ہے۔ سب چھانٹ چھانٹ کر کے اچھے نام ماضی میں رکھ دیے گئے۔ اب جو بچے کچے نام ہیں وہ نام کیسے ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے۔ لوگ نئے نام کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے۔ مالیگاؤں کا واقعہ ہے، ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے یہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام میں نے رکھا سنجاب، دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام میں نے رکھا سرخاب، اب تیسرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ میرے پاس اسی وزن پر نیا نام پوچھنے آئے تھے کہ نام کسی نے رکھا نہ ہو یا رکھا بھی ہو تو بہت کم لوگوں نے۔ میں نے کہا پنجاب رکھ دو اس کا نام، وزن بھی ہے اور پورے ہندوستان میں تم گھوم کر کے دیکھ لو، پورے مالیگاؤں میں آپ گھوم کر کے دیکھ لو، کسی کا نام پنجاب نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے ایسا ہی نام بھی بچا ہے تو ایسا ہی نام رکھنا پڑے گا۔ بچہ پیدا ہو، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کا اچھا نام رکھے۔ اچھے نام سے مراد نیا نام نہیں ہے، نام رکھنے میں ہمیں ماضی میں دیکھنا چاہیے اللہ کے نیک لوگوں کے کیا نام ہے، اللہ کے نیک بندوں نے اپنی اولادوں کے کیا نام رکھے، وہ نام رکھنا چاہیے۔ اور ایسا نام رکھنا چاہیے کہ آج یہ بچی ہے، کل یہ جوان ہوگی، شادی ہوگی، ادھیڑ ہوگی، بوڑھی ہوگی، نام ایسا ہونا چاہیے کہ عمر کے ہر دور میں وہ نام جچے۔ یعنی بوڑھی عورت بھی ہے اور اس کا وہ نام اگر کہا جائے تو اس کی عمر کے حساب سے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ نام اس کو سٹ کرتا ہو، کچھ بھی نہیں رکھ دینا چاہیے۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دوست کے پاس، وہ اپنی بیٹی کو بولتا تھا گڑیا، اب چھوٹی تھی اس کو گڑیا بولتا تھا، بڑی ہو گئی، جب بڑی ہو گئی شادی کی عمر کو پہنچی، میں بیٹھا تھا اس کو آواز دیا گڑیا گڑیا تو وہ آئی نہیں رہی۔ اب اس کے بعد جب اس کو بلایا تو آئی، اور آ کر کے اس نے اپنے باپ سے جو پہلی بات کہی وہ یہ کہ آپ مجھے گڑیا کہتے ہو، مجھ کو اچھا نہیں لگتا، میں چھوٹی تھی آپ بولتے تھے گڑیا تو ٹھیک ہے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں آپ مجھے گڑیا کیوں بولتے ہو؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بوڑھی ہو جائے گی اور اس کو کوئی گڑیا بولے گا تو نام بھی ایسا رکھنا چاہیے کہ عمر کے ہر دور میں جچے اور اس کو سننے میں یا اس کو نام لے کر کے پکارنے میں اس کو برا نہ لگے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچہ پیدا ہو، اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے پاس ایک صاحب آیا اور آ کر کے انہوں نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تیرے باپ نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس بیٹے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین، باپ کا اولاد پر حق ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں ہے۔ تو بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین، اولاد کا بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہے۔ تو اس بچے نے پوچھا کہ امیر المومنین، آپ مجھے بتائیے کہ اولاد کا ماں باپ پر کیا حق ہے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کی جائے۔ اس بچے نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ نے فرمایا کہ اپنے بچے کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، یعنی ہم جب رشتہ کریں، نکاح کے لیے رشتہ تلاش کریں تو رشتہ تلاش کرنے میں یہ بات پیش نظر رکھیں کہ میں جس کی ماں بننے والی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، اور اچھی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ جب تمہیں نکاح کرنا ہو یعنی اپنے بچوں کی ماں کسی عورت کو بنانا ہو تو اس کے انتخاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھا جائے، اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ مالداری دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، کچھ لوگ حسب و نسب خاندان دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ حضور نے ہمیں ہدایت دی اور یہ فرمایا کہ دینداری دیکھ کر نکاح کرو، زندگی کامیاب رہے گی۔ اس بچے نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، کہا کہ امیر المومنین، آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، تو میں باندی کی اولاد، ایک باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور آپ نے کہا کہ اپنے بچے کا اچھا نام رکھا جائے، تو میرے باپ نے میرا نام جعیل رکھا ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرے، میرے باپ نے میری تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بچے کی یہ بات سنی تو اس کے باپ کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تو نے اپنی اولاد کا حق پہلے ضائع کیا ہے، اولاد تیرا حق بعد میں ضائع کر رہی ہے۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے گھر میں اپنے خاندان کو دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ اسلامی ہدایات و تعلیمات کو ہم کتنا پیش نظر رکھتے ہیں؟ علماء نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، اگر علم میں کچھ کمی ہوگی تو تمہاری اچھی تربیت اس کی تلافی کر دے گی، یعنی علم کم ہوگا تو اس کم علمی کے عیب کو تربیت چھپا لے گی، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو علم تو دیا لیکن تربیت نہیں کی تو علم چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے وہ تربیت کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے گھروں میں تربیت کا کوئی ماحول نہیں، کسی ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی پروگرام نہیں۔ ہمارے بچے کیسے پلتے ہیں؟ جیسے جانوروں کے بچے پلتے ہیں۔ جانور اپنے بچوں کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، جانور اپنے بچوں کے کھانے پینے کی فکر کرتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم اچھے سے اچھا کھلانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا گھر دینے کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا لباس دینے کی فکر کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے پاس ہمارے جانے کے بعد اچھا گھر بھی ہو، اچھا کاروبار بھی ہو، لیکن ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارا بچہ سماج میں ایک معزز، باوقار، عزت دار شخص ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اس کی تربیت اتنی اچھی ہو کہ سماج کے اندر وہ پسندیدہ شخص مانا جائے،
لوگ اس کا احترام کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس تربیت کی وجہ سے اللہ اس کو بلند مقام دے۔ ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ جیسے جانوروں کے بچے کھا پی کے بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی کھا پی کر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ان لوگوں کے پاس جو سماجی کام کاج کرتے ہیں یہ شکایت آتی ہے سماج کے گھروں سے کہ میاں بیوی کا جھگڑا، ماں باپ کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹے کا جھگڑا، پڑوسیوں کا جھگڑا، یہ سب کچھ آتا رہتا ہے اور یہ تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس اچھی تربیت کا کوئی نظام نہیں۔ ہمارے بچے سماج اور معاشرے کے اچھے فرد نہیں ہیں۔ دنیا بھر کی برائی آج مسلمانوں میں ہے۔ کون سی برائی ایسی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ ہر طرح کی برائی مسلمانوں میں اور عام ہوتی جا رہی، عام ہوتی جا رہی۔ نشہ کرنے میں مسلمان آگے، نشہ بیچنے میں، نشہ اور چیزوں کے بیچنے میں مسلمان آگے، چوری کرنے میں مسلمان آگے، لوٹ مار کرنے میں مسلمان آگے، دھوکہ دینے میں مسلمان آگے، جھوٹ بولنے میں مسلمان آگے، الزام لگانے میں، بے آبرو کرنے میں مسلمان آگے، جوا بولو، زنا بولو، مسلمان سب سے آگے۔ جیلوں میں اگر جاؤ گے تو 100 قیدی اگر ہوں گے تو اس میں آدھے سے زیادہ مسلمان ہوں گے۔ یہ سچائی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا کوئی نظام نہیں بنایا۔ ہمارا مذہب اسلام جس طرح مکمل ہے، آج ہم اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کو ہم اچھے لگیں گے، اور اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، شکل و صورت اچھی ہے، کپڑا اچھا ہے، مکان اچھا ہے، سواری اچھی ہے، اس سے کچھ اللہ کے یہاں ہمارا بنتا نہیں۔ اللہ ہماری صورتوں کو، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ آج ملک کے موجودہ حالات میں ہم لوگوں پر جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، تم پر جو حالات آتے ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت ساری برائیاں، بدعمالیاں اللہ درگزر کر دیتا ہے، اس پر حالات نہیں بھیجتا، پکڑ نہیں کرتا، مواخذہ نہیں فرماتا۔ اگر ہر برے عمل پر اللہ پاک کی طرف سے ہم پر حالات آنے لگ جائے تو آج جس حالت میں ہم ہیں اس سے بدتر حالت میں ہم پہنچ جائیں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور بندوں میں بھی وہ بندے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، وہ بندے جو اسلام کا متبع اور پیروکار اپنے آپ کو بتلاتے ہیں، وہ بندے جو
اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتاب قرآن کریم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ایمان رکھتے ہوں، ظاہر بات ہے یہ بندے وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. ایسے بندوں پر اللہ کیسے ظلم کرے گا؟ لیکن آج ہم پر جو حالات ہیں، ان حالات کو اگر ہم بدلنا چاہے اور ان مصیبت اور پریشانیوں سے ہم لوگ نکلنا چاہے تو ہم کو اپنے لیے کچھ پروگرام بنانا پڑے گا. ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے، ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، بلکہ ہر آنے والا دن نئی مصیبت نئی پریشانی لے کر کے آئے گا. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو ہمیں قرآن کریم کا ضابطہ دیکھنا پڑے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. جب ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہیں گے، اور ہم کیسے بدلیں گے؟ قرآن کریم اور حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ ہماری صبح سے لے کر کے رات سونے تک کے تمام اعمال کیا شریعت اسلامیہ کے مطابق ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات بدلے تو اس کو بدلنے کے لیے پہلے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، حالات کو بدل دے گا. بیماری سے نکال کر کے صحت یابی کی نعمت عطا کرے گا، غریبی سے نکال کر کے امیری عطا کرے گا، ذلت کی زندگی سے نکال کر کے عزت کی زندگی دے گا، تکلیفوں سے نکال کر کے اللہ پاک ہمیں راحت عطا کرے گا. غیروں کی نظر میں جس طرح ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور ہماری حیثیت ایسی ہو گئی جیسے سمندر کے پانی پر جھاگ، اللہ تعالیٰ اسے بدل دے گا. اور پھر لوگ ہمیں قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے، لوگ ہمیں عزت دیں گے، لوگ ہمارا احترام کریں گے، لوگ ہمارے لیے کارآمد بنیں گے. مگر یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو پھر حالات بدلیں گے نہیں، بلکہ اس سے برے حالات آئیں گے. یہ قرآنی ضابطہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. موجودہ حالات میں ہمارا کوئی وزن نہیں، کوئی وزن نہیں. آج تو ملک کی سیاسی پارٹیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں. انہوں نے اپنا انتظام کر لیا اور اپنے انتظام کے تحت وہ اقتدار تک پہنچ گئے. ہم میں کے جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم تمہاری پارٹی سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ٹکا سا جواب مل جاتا ہے کہ تم کو جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، ہم کو تمہاری ضرورت نہیں. اتنے بے وزن ہو گئے ہیں ہم لوگ. آپ دھلیا مالیگاؤں نہ دیکھیں، ان جگہوں کو دیکھیں جہاں پر لوگ مسلمان منتشر ہیں، مسلمان کم تعداد میں ہیں، کتنی پریشانیوں کے ساتھ وہ جی رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں. بے وزن ہو گئے، اور بے وزن اس لیے ہو گئے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ان کے احکامات کو چھوڑ دیا، من مانی زندگی گزار رہے. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی تھی ان اللہ لا یغیر ما
قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور اللہ کے دین کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہماری زندگی میں اللہ کا دین آئے، اپنے نبی کا طریقہ اور سنتیں آئی، ہمارے گھر والوں میں اللہ کا دین آئے اور اپنے نبی کا طریقہ آئے، اور ہم اس کے بعد دوسروں کی زندگیوں میں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی، لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہمارے کام بنائے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدم رکھے گا، نہ ماننے والوں پر اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ ایمان والوں کو ان لوگوں پر غلبہ عطا کرے گا جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، اور اللہ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو گے، اللہ کو ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، کبھی بھی ہم اکثریت میں نہیں رہے۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک، حضور کا زمانہ دیکھو، مکے میں تھے تو اقلیت میں تھے، مدینہ پہنچے تو اقلیت میں تھے، اور جب کفر اور اسلام کا پہلا مقابلہ ہوا میدان بدر میں تو مسلمان 313 تھے اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی۔ غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا، اس مارکے میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی اور سامنے 4000 لوگ تھے۔ آگے آئیے، غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد چند ہزار تھی اور مشرکین کی تعداد کم و بیش 24,000 تھی۔ اللہ نے غلبہ دیا، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ غلبے کے لیے اکثریت ضروری نہیں ہے، غلبے کے لیے آپ اللہ کے دین کے مددگار بنے، آپ دیندار بنے، اپنی اولاد کو دیندار بنائے، اپنے گھر میں رہنے والے افراد، ماں بہن بیٹی کو دیندار بنائے، دوسروں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کرے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں، تمام انسانیت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے ہماری ذات نفع بخش ہو۔ ہمارا یہ دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، طاقت کے بلبوتے پر دین نہیں پھیلا، بلکہ یہ دین پھیلا ہے اخلاق کی بنیاد پر، دینداری کی بنیاد پر۔ ہم میں اگر اچھے اخلاق ہوں گے، دینداری ہوگی، لوگ آپ سے متاثر ہوں گے۔ آج سوشل میڈیا پر جو خبریں آتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں، ہم ایک طرف خوش ہوتے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے، اسلام قبول کر رہے، لیکن دوسرا پہلو ہم نہیں دیکھتے، لوگ نکل کے جا بھی رہے ہیں، ارتداد پھیلتا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو ہم نے مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی، دین کی تعلیم اور تربیت کی ہم نے فکر نہیں کی۔ آج ہماری بچیاں اور ہمارے بچے پڑھ لکھ کر، یعنی عصری تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے لیتے ہیں، انہیں اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا،
دینی تعلیم اور تربیت کا ان کے پاس کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ اسلام چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ عام بات ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک واقعہ پڑھنے میں آیا کہ فرانس میں ایک برقع پوش خاتون شاپنگ مال میں گئی اور جا کر کے اس نے وہاں شاپنگ کی، اور اس کے بعد کاؤنٹر پر آ کر کے جب وہ بل دینے لگی تو وہاں بھی ایک خاتون تھی جو بے پردہ تھی۔ اس نے کہا کہ یہ تمہارے پردے نے تو حالت خراب کر دی، تم کو اگر پردے میں رہنا تھا تو وہیں اپنے ملک میں رہنا تھا، یہاں آنا تھا تو پردہ چھوڑ کے آنا تھا۔ تو اس خاتون نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھائی اور نقاب اٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں یہی فرانس میں پیدا ہوئی ہوں، میں فرانسیسی ہوں، میں نے اپنا مذہب چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا، اور تم مسلمان ہو، تم نے اپنا دین بیچ دیا، ہم نے تمہارا دین خرید لیا۔ یہ حالت ہے۔ ایک طرف لوگ اسلام میں آ رہے ہیں اور دوسری طرف جو پیدائشی مسلمان تھے وہ اسلام سے نکل کر کے جا رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ ابھی ہفتہ 10 دن پہلے پونا سے خاتون کا فون آیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، عمر 60 کے اوپر ہو چکی، ایک بیٹی تھی، اس کو پڑھا لکھا کر کے اس نے ڈگری دلا دی، وہ اپنے ہم کلاس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ میں اپنی جائیداد میں سے اس کو کچھ نہیں دینا چاہتی، کچھ نہیں دینا چاہتی، تو میں کیا کروں؟ حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم دلا کر کے ان کو قابل بنا دیتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں بنا پاتے، اچھا انسان نہیں بنا پاتے۔ ظاہر بات ہے اسے یہی پتہ نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کتنی قیمتی دولت ہے، ماں باپ نے اولاد کو بتایا نہیں۔ آج اگر وہ چھوڑ کے جا رہی ہے تو ماں باپ کے پاس رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ کل قیامت کے دن اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ اولاد ماں باپ کی کمائی ہے، اور اولاد کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم بچے کی پیدائش سے لے کر کے ہمیشہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ ہم اگر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو اس طرح بنائیں گے، سنواریں گے، ایک سچا پکا مسلمان، دیندار مسلمان، با اخلاق مسلمان، اسلام کے ہر حکم میں اللہ نے تاثیر رکھی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے، دوسرے مذہب کے لوگ بھی پوجا پاٹ کرتے، لیکن ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ نماز پڑھو، لوگ کھڑے ہو کر کے رک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ریل میں آپ سفر کرو، جنرل بوگی میں ہو، نماز کا آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، کھڑے ہو، پریشان ہو، دھکا کھا رہے ہو، نماز کا وقت ہو، آپ وضو کر کے آؤ، لوگوں سے بولے گے یار 2 منٹ مجھے نماز پڑھنی، تھوڑا سا مجھے جگہ دے دو، آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، مختصر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آپ مصلی اٹھاؤ، لوگ آپ کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے۔ کیوں؟ صرف نماز کی برکت۔ یہ عمل لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم اثر انداز ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سب کو معلوم ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے جا رہے تھے، زمانہ پرانا تھا، سفر کیسے ہوتا تھا آپ کو پتا ہے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، سب کے پاس سے مال چھین لیا۔ ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا،
اس ڈاکو نے پوچھا کہ تیرے لڑکے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ بولے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا کہ 40 اشرفیاں کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ بغل کے اندر کپڑے کے اندر سلی ہوئی ہے۔ 40 اشرفی بولے تو سونے کا سکہ، اور وہ بھی 40۔ وہ ڈاکو اس بچے کو لے کے اپنے سردار کے پاس گئے کہ یہ بچہ ایسا ایسا بتا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں۔ بولے کہاں ہے؟ بولے بغل میں ہے۔ بولے نکالو بتاؤ۔ تو انہوں نے بتایا۔ تو ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پتا نہیں تھا، تم اگر ہمیں نہیں بتاتے تو ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا، تمہارا یہ پیسہ بچ جاتا، تم نے بتایا کیوں؟ کہا کہ میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول۔ اور حدیث میں آتا ہے المؤمن لا یکذب، حضور نے فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بچے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، سچ بولے۔ کتابوں میں یہ، تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ وہ ڈاکو اتنا متاثر ہوئے کہ اس ایک جملے کی وجہ سے کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، بس اس جملے کی وجہ سے ڈاکوؤں کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ سب غلط کام چھوڑ کر کے، شرک و کفر چھوڑ کر کے مسلمان ہو کر کے زندگی گزارنا شروع کر۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم میں تاثیر ہے، ہر حکم میں تاثیر۔ آپ انسانیت کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کا احترام کریں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کا حق دیں، لوگوں کی مدد کریں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو لوگوں پر اثر انداز ہوں گے۔ اور اللہ پاک کا نظام ہے، ضابطہ ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ دنیا میں جو چیز نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، اور جو چیز کارآمد نہیں ہوتی، بیکار ہوتی ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم لوگ قرآن کریم چھوڑ دو گے، اگر تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ دو گے، اگر تم لوگ اسلامی احکامات سے روگردانی کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوموں کو لائے گا جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، حج فرض ہو گیا ہے حج نہیں کرتے، سچ نہیں بولتے، گناہ کے کاموں میں پیش رہتے، نشے کا استعمال ہم کرتے، نشے کا سامان ہم بیچتے، جوا ہم کھیلتے، زنا ہم کرتے، جھوٹ ہم بولتے، کینہ کپٹ ہم اپنے دل میں رکھتے، لوگوں پر الزامات لگاتے، لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے، ایسا آدمی مسلمان نہیں۔ اور یہ مصیبتیں، یہ ساری خرابیاں آج ہم میں نیچے سے لے کر کے اوپر تک ہے، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا پڑھے لکھے کیا بے پڑھے لکھے، سب میں یہ مصیبت اور پریشانی ہے، یہ برائی ہے، اور جب تک یہ برائی ختم نہیں ہوگی ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے اچھے فیصلے آئے، ہم ذلتوں سے نکل کر کے عزت کے مقام پر پہنچے، لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں، احترام کی نظر سے دیکھیں، لوگ ہمارے جان و مال میں تعرض نہ کریں، لوگ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، لوگ ہمیں اسلامی احکامات سے نہ روکیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا
تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آنے والے دن اس سے زیادہ برے اور اس سے زیادہ خراب ہوں گے. آج اس موقع پر مجھے آپ لوگوں سے گفتگو کا بات چیت کرنے کا موقع ملا. یہی پیغام لے کر کے میں مالیگاؤں سے آیا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 وقتہ نمازوں کا احترام کریں, اپنے بچوں کو نمازی بنائیں, اپنے گھر والوں میں ماں بہن بیٹیوں کو نماز کی تاکید کریں, اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں, سچا پکا مسلمان اپنی اولاد کو بنائیں. اسلامی احکامات, اسلامی اخلاق ہماری زندگیوں میں, اور اگر یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے تو پھر زمانہ ہمارا استقبال کرے گا, حالات بدلیں گے, لوگ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھیں گے, عزت کا مقام دیں گے. اور اگر ہم نے ہماری دنیا سے ان پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے, ان پر اگر کوئی چیز اثر انداز ہوگی تو وہ ہماری دینداری ہے, وہ ہمارے اسلامی احکامات ہیں, بس. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسری کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی, کہ میں تم میں 2 وزندار قیمتی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بے راہ نہیں ہوگے, کبھی بھٹکو گے نہیں, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کامیابی کا راستہ اللہ دے گا جس پر